ملکہ بلقیس آدھی انسان اور آدھی جن۔ کیا انسان کی ساخت کبھی مختلف ہوا کرتی تھی؟ اصل حقیقت دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ملکہ بلقیس ایک ایسی حکمران جس کا ذکر قرآن نے بھی کیا، جس کے پاس اقتدار بھی تھا، تدبیر بھی اور عقل بھی، لیکن اس کے بارے میں صدیوں سے کچھ ایسی باتیں مشہور ہیں جنہیں سچ ماننا بھی مشکل ہے اور جھٹلانا بھی آسان نہیں۔ کسی نے کہا وہ آدھی انسان تھی اور آدھی جنات کی نسل سے، تو کسی نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاؤں انسانی شکل جیسے نہیں تھے، لیکن اصل چونکا دینے والی بات تو کچھ اور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی حقیقت جاننے کے لیے ایک ایسی غیر معمولی چال چلی جس کا اندازہ صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہی لگا سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے جسم میں ایسی علامتیں تھیں جو عام انسانوں میں نہیں ملتی، اور یہی وہ نقطہ تھا جس نے صدیوں بعد بھی تاریخ دانوں، مفسرین اور یہاں تک کہ سائنس دانوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ آج بھی مصر، یمن اور حبشہ کے آثار قدیمہ میں ایسے مجسمے دریافت ہو رہے ہیں جن میں عورتوں کی ہیئت، پاؤں، چہرے اور جسمانی بناوٹ سب کچھ کسی اور مخلوق کی مشابہت پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کیا واقعی کچھ انسان ایسے تھے یا ہیں جن میں جناتی ساخت کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اور کیا ملکہ بلقیس ایک ایسی حقیقت تھی جو انسانوں اور جنوں کے بیچ کھڑی تھی۔ اور ہاں، اسی ویڈیو میں ملکہ بلقیس کا وہ تخت بھی آپ کو دکھائیں گے جسے پلک جھپکتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ کیا وہ صرف طاقت کا مظاہرہ تھا یا اس تخت کے ساتھ کوئی اور راز جڑا ہوا تھا؟ ایسی کئی باتیں ہیں جو سامنے آتی ہیں تو انسان صرف حیرت سے دیکھتا رہ جاتا ہے، اور دل کہتا ہے کچھ تو ہے جو ہمیں اب تک نہیں بتایا گیا۔ تو آئیے آج ہم وقت کے پردے کو چاک کرتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں ہزاروں سال پیچھے، یمن کے شہر سبا میں، جہاں یہ انوکھی داستان شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، یمن کے علاقے سبا میں ایک عجیب و غریب، خوشحال اور طاقتور سلطنت قائم تھی، ایسی سلطنت جس کی خوشبو قرآن مجید کے صفحات میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 20 سے 44 تک اس سلطنت کا نہایت حیرت انگیز انداز میں تذکرہ ملتا ہے۔ یہ وہی دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا کی تھی۔ پرندے، جانور، ہوائیں، انسان، حتیٰ کہ جنات بھی ان کے تابع تھے۔ اس سلطنت کا دائرہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ صرف نبی نہیں، ایک فرما رواں، حکمت والے اور علم والے انسان بھی تھے۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کی نگرانی فرما رہے تھے تو پرندوں میں سے ہدہد غیر حاضر نظر آیا۔ ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ مگر بہت خاص تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا نہایت اہم رکن تھا، بلکہ ایک قدرتی ماہر آثار زمین جو دور دراز علاقوں کی معلومات، پانی کے ذخائر اور زمین کی تہوں میں چھپی حقیقت کو جاننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہدہد زمین کی تہوں میں موجود پانی کو سونگھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں اس کی بڑی اہمیت تھی، لیکن اس دن وہ غیر حاضر تھا۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام سخت ناراض ہوئے۔ مقدس کتاب قرآن مجید کی سورہ نمل آیت 20 اور 21 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فرمان نقل ہوا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آیا۔ کیا بات ہے؟ کیا وہ غیر حاضر ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا اگر وہ کوئی واضح عذر نہ لایا۔ یہ الفاظ صرف ناراضی کا اظہار نہیں تھے، بلکہ ایک عظیم لشکر کے نظم و ضبط کی علامت تھے کہ کوئی بھی، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو یا پرندہ، بغیر اطلاع کے غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ مگر کچھ دیر بعد فضا میں ایک پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ ہدہد واپس آ چکا تھا۔ وہ پرندہ جسے ابھی کچھ لمحے پہلے قتل کی دھمکی دی گئی تھی، اب حیرت انگیز خبروں کے ساتھ واپس آیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں وہ بات جان گیا ہوں جو آپ نہیں جانتے، اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ محض ایک خبر نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی حقیقت کا انکشاف تھا جو وقت، تاریخ
اور عقل کے پردے کو چاک کرنے جا رہی تھی۔ ہدہد نے بتایا کہ اس نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے، اور اس قوم کی ملکہ ایک عورت ہے جس کے پاس اقتدار بھی ہے، جواہرات بھی، اور ایک شاندار تخت بھی۔ لیکن سب سے حیرت کی بات، یہ قوم اللہ واحد کی عبادت نہیں کرتی بلکہ سورج کو اپنا معبود مانتی ہے۔ یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توجہ پہلی بار اس عورت یعنی ملکہ بلقیس کی طرف مبذول ہوئی، جس کے بارے میں چل کر آگے اتنے راز کھلنے والے تھے کہ انسان اور جن کے درمیان فرق بھی دھندلا پڑ جائے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف اس قوم کی گمراہی کی اطلاع نہ ملی تھی بلکہ ملکہ بلقیس کے وجود سے جڑے ایک عجیب و غریب راز کا بھی پتہ چلا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس کے جسم کے نچلے حصے پر گھنے بال تھے، ایسے بال جو عام انسانوں میں نہیں پائے جاتے بلکہ جنات یا مافوق الفطرت مخلوقات کی پہچان تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عورت کے مقام، اس کی حقیقت اور اس کی اصل فطرت کے بارے میں تجسس ہوا۔ کیا وہ واقعی انسان ہے یا کچھ اور؟ اسی کشمکش کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں بلایا جائے۔ یہ دعوت صرف تبلیغی نوعیت کی نہ تھی بلکہ ایک آزمائش، ایک سیاسی تدبیر اور شاید ایک روحانی راز سے پردہ اٹھانے کی تیاری تھی۔ ملکہ کے آنے سے قبل حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے سوال کیا، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے پاس آ کر اطاعت گزار بن کر آئیں؟ یہ سوال درباریوں کے لیے ایک چیلنج تھا۔ ایک جن نے کہا، میں ایک دن کے اندر اندر اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ یہ بظاہر حیران کن جواب تھا، لیکن اگلے لمحے ایک اور آواز بلند ہوئی۔ ایک انسان نے کہا، ہاں، ایک انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ آصف بن برقیہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشیر۔ انہوں نے عرض کیا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے۔ جی ہاں، پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی لمحے، سیکنڈ، شاید اس سے بھی کم وقت میں۔ اور پھر چشمے فلک نے وہ منظر دیکھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو یمن میں سبا کے محل میں تھا، پلک جھپکنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا۔ یہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ ایک نقطہ تھا جو ثابت کرتا تھا اصل طاقت نہ جنات کے پاس ہے، نہ دیو ہیکل مخلوقات کے پاس، بلکہ وہ علم ہے جو اللہ کے خاص بندوں کو عطا ہوتا ہے۔ آصف بن برقیہ کے پاس اس میں اعظم کا علم تھا، یعنی اللہ کے وہ مخصوص الفاظ جن کے ذریعے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی اور جن کے ذریعے کائنات کی اصل کو چھوا جا سکتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر دنیا کو دکھایا کہ انسان اگر اللہ کے نور سے جڑ جائے تو وہ جنات سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔ بہرحال ناظرین، جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس نے ایک شفاف فرش دیکھا، ایسا فرش جو کسی عام انسان کے فہم سے بالا تر تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے، ملکہ سے کہا گیا محل میں داخل ہو جا۔ جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ شیشے سے جڑا ہوا ایک شفاف فرش ہے۔ بلقیس کو لگا کہ وہ کسی تالاب کے کنارے کھڑی ہے۔ پانی کا گما ہوا تو فطری طور پر اپنا لباس تھوڑا سا سمیٹا اور پنڈلیاں ننگی کیں تاکہ بھیگنے سے بچ جائے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے نچلے جسم کی ساکھ کو اپنی حکمت سے جانچ لیا۔ یہ رواج اس زمانے میں عام تھا کہ عورتیں اپنے جسم کے نچلے حصے کے بال نہیں کاٹتی تھیں اور بال خاص طور پر پنڈلیوں تک موجود رہتے تھے، مگر اس ریاست میں بلقیس جیسے عہد میں یہ بات بطور خفیہ علامت استعمال کی جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس راز کو باوقار انداز میں بے نقاب کیا، نہ کوئی طنز، نہ کوئی تضحیک، بلکہ ایک اصلاحی حکمت کے ساتھ۔ مفسرین کے مطابق، جیسے ابن کثیر اور دیگر علماء کرام نے لکھا ہے، بلقیس کو حکم دیا گیا کہ وہ پنڈلیوں کے بال ہٹوا لے۔ اسے شرم و حیا اور اسلامی اطوار سکھائے گئے۔ یہ وہی لمحات تھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عقل کے ساتھ دریافت کیا کہ اس عورت کے بال جناتی نہیں بلکہ انسانی روایت تھے۔ پھر آپ نے دعوت کے ساتھ اپنے رب کی معرفت کرائی، ایمان کی راہ پر اس ملکہ کی رہنمائی کی، اور بلقیس نے وہ الفاظ ادا کیے کہ اے میرے رب، مجھے اپنے نفس پر ظلم کا احساس ہوا
اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر اسلام لاتی ہوں۔ مگر ایک لمحے کے لیے ذرا رک کر سنیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ملکہ جو اپنے وقت کی سب سے طاقتور عورت سمجھی جاتی تھی، اہل کتاب کی بعض پرانی مذہبی کتابوں میں اس کے بارے میں عجیب و غریب دعوے کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، اہل یہود کی روایت میں ملکہ بلقیس کو ایک عجیب الخلقت مخلوق کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان کی روایات کے مطابق خاص طور پر تلمود جیسی تحریف شدہ کتابوں میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ملکہ بلقیس آدھی انسان اور آدھی جن تھی۔ کسی نے اسے دیو کہا، کسی نے جنات کی نسل سے قرار دیا، اور بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کا نچلا دھڑ مکمل طور پر جانوروں جیسا تھا۔ کبھی کسی نے اسے شیر کی نسل سے جوڑ دیا تو کبھی کسی نے اسے اژدہے کی اولاد بنا ڈالا۔ یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے بارے میں بھی اسرائیلیات میں عجیب تفصیلات دی گئیں، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے نچلے جسم کو دیکھنے کے لیے شیشے کا فرش بنایا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق۔ یہ سب کچھ اہل کتاب کی کتابوں میں مقدس داستان کے طور پر درج کیا گیا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ان باتوں کو اسلامی روایات میں درآمد کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ قرآن مجید نے نہ صرف ایسی باتوں کو رد کیا بلکہ ملکہ بلقیس کی عقل، فہم اور ایمان کو سراہا ہے۔ قرآن مجید میں صرف ایک بات ذکر کی گئی کہ جب ملکہ بلقیس نے شیشے کا فرش دیکھا تو اسے پانی سمجھ کر اپنا کپڑا اٹھا لیا۔ یہ اس کی سادگی اور حقیقت سے دھوکہ کھانے کی علامت تھی، جنات یا غیر انسانی ہونے کی نہیں، بلکہ اس کے فوراً بعد وہ ایمان لاتی ہے اور سلیمان علیہ السلام کے رب پر سجدہ کرتی ہے۔ قرآن اسے عقل مند، سلطنت کی حکمت سے بھرپور اور حق کو پہچاننے والی ایک انسان عورت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اہل کتاب نے آخر ایسی عجیب و غریب داستانیں کیوں گھڑیں؟ اس کے پیچھے کئی محرکات ہو سکتے ہیں۔ پہلا محرک یہ تھا کہ یہ عورت تھی، اور تاریخ میں اکثر طاقتور عورتوں کے خلاف افواہیں، اساطیر اور جسمانی عجائب بنائے جاتے رہے تاکہ ان کی اصل شخصیت کو مسخ کیا جا سکے۔ دوسرا محرک یہ تھا کہ چونکہ بلقیس نے بعد میں اسلام یعنی توحید کو قبول کر لیا تھا تو بنی اسرائیل جیسی قوم کو یہ بات ناگوار گزری، چنانچہ انہوں نے اس کی شبیہ بگاڑنے کے لیے جنات، حیوانات اور دیوں کی اولاد جیسے الفاظ استعمال کیے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، یہ صرف روایات میں ہی نہیں بلکہ آج بھی دنیا کے مختلف عجائب گھروں اور آثار قدیمہ کی کھدائیوں میں ایسے عجیب الخلقت مجسمے اور تصاویر پائے جاتے ہیں جس میں نیم انسان نیم حیوان مخلوق دکھائی دی گئی ہے۔ خاص طور پر مصر، بابل اور یونان کی پرانی تہذیبوں میں ایسے خرافاتی مجسمے ملے ہیں جیسے شیر کا دھڑ اور انسان کا چہرہ، یا انسان کا دھڑ اور سانپ کی دم۔ یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ پرانی تہذیبوں میں طاقتور افراد یا دیوی دیوتاؤں کی عجیب اور مافوق الفطرت شکلوں میں پیش کیا جاتا تھا تاکہ ان سے خوف پیدا ہو اور عوام انہیں انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق سمجھے۔ ملکہ بلقیس کو بھی شاید اسی تناظر میں اسرائیلی روایات نے انسان سے بڑھ کر کوئی چیز بنانا چاہا۔ قرآن نے بلقیس کو دیوی نہیں بنایا، جن نہیں کہا، نہ آدھا جانور نہ آدھا دیو، بلکہ اسے عام انسان، ایک حکمران عورت اور ایک حق کو پہچاننے والی عقل مند ہستی کے طور پر پیش کیا، جس نے اپنی سوچ، تدبر اور حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت کے ذریعے سچ کو پا لیا۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ دنیا کے مختلف خطوں میں، خاص طور پر مصر، عراق، یونان، انڈس ویلی اور میکسیکو جیسے علاقوں میں جب زمین کی گہری کھدائیاں کی جاتی ہیں تو کئی ایسی مورتیاں اور نقوش برآمد ہوتے ہیں جو عام انسانی فہم کو چکرا کر رکھ دیتے ہیں۔ ان میں کچھ مجسمے ایسے ہوتے ہیں جن میں آدھا جسم انسان کا ہوتا ہے اور باقی حصہ کسی جانور کا، مثلا نیچے سے گھوڑے یا شیر کا جسم اور اوپر انسان کا سر یا دھڑ۔ ناظرین، سائنس کے مطابق انسان کا ارتقائی سفر کروڑوں سالوں پر محیط ہے۔ جدید حیاتیاتی سائنس ارتقاء کے نظریے کو بنیاد بنا کر کہتی ہے کہ انسان بندر نما مخلوق سے ترقی کر کے موجودہ شکل میں آیا، مگر دوسری طرف جب ہمیں ایسی مورتیاں، نقوش اور کہانیاں ملتی ہیں جو کسی ہائبرڈ یعنی دو مخلوقات کے ملاپ سے وجود میں آنے والی وجود کو ظاہر کرتی ہیں تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ کیا یہ سب صرف فنکارانہ خیالات تھے یا واقعی کبھی ایسے تجربات ہوتے تھے
جن میں انسان کے ساتھ کوئی دوسری مخلوق حتیٰ کہ شاید جنات جیسے غیر مرئی مخلوق کا اشتراک ہو۔ ناظرین، قرآن میں جنات کے وجود کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ سورہ رحمان آیت 15۔ یہ دونوں مخلوقات عقل رکھتی ہیں، ارادہ رکھتی ہیں اور آزمائش میں ہیں۔ اس میں سے ایک نظریاتی سوال جنم لیتا ہے، اگر دونوں مخلوقات شعور رکھتی ہیں تو کیا کبھی ان کے درمیان جسمانی یا ذہنی ملاپ ممکن ہوا؟ بعض قصے کہانیاں خاص طور پر زمانے کی ایسے بیانات دیتی ہیں کہ جنات انسانوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے تھے اور ان سے اولاد بھی ہو جاتی تھی۔ تاہم سائنسی اعتبار سے ایسی کسی مخلوق کا وجود جو آدھا انسان اور آدھا کوئی اور جانور ہو کبھی دریافت نہیں ہوا جس کا ڈی این اے ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ لیکن آثار قدیمہ کی دنیا ایسی چیزوں سے بھری پڑی ہے جو آج کی عقل کو للکارتی ہیں، مثلا انڈس ویلی کی مورتیاں یا بابل کے مجسمے، جن میں ایسے چہرے یا جسم دکھائے گئے ہیں جو آج دنیا میں کسی جاندار سے نہیں ملتے۔ ایک اور مثال یونان کی قدیم مخلوق مینوٹور ہے، ایک ایسا وجود جس کا جسم انسان اور سر بیل کا بتایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مورتیاں اور افسانے صرف خیالی تخلیقات تھے یا کچھ اور۔ ایک سائنسی زاویہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ قدیم انسان جب کسی چیز کو سمجھ نہیں پاتا تو وہ اسے اپنی تخیلاتی زبان میں مجسم کر دیتا تھا۔ یعنی اگر کوئی خواب یا تصور آیا کہ ایک طاقتور مخلوق ہے جو انسان اور شیر کی طاقت کو یکجا کرتی ہے تو اس کا وہ مجسمہ بنا دیتا۔ اس سے اس کے عقائد، خوف یا اس کے ذہن کی وسعت کا اظہار ہوتا تھا۔ لیکن پھر بھی یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر یہ سب خیالی تھے تو تقریباً ہر تہذیب میں ایسی مورتیاں کیوں موجود ہیں؟ کیا یہ کوئی عالمی مشترکہ تجربہ تھا یا کیا ماضی میں واقعی کوئی ایسی گمشدہ مخلوق تھی جو انسان اور کسی اور جاندار کی آمیزش سے بنی ہو؟ بعض لوگ یہاں پر جناتی تجربات یا جنات کی مداخلت کو بھی شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنات اپنی غیبی اور تیز فطرت کی وجہ سے انسانوں کو فریب دے سکتے تھے یا شاید ان کے جسموں پر اثر انداز ہو کر کوئی جسمانی تبدیلی بھی لا سکتے تھے۔ ناظرین، سائنس جنات کی وجود کی نہ تردید کر سکتی ہے نہ تصدیق۔ اس لیے جب سائنسدان قدیم مصر یا میسوپوٹیمیا کے کچھ عجیب و غریب مجسمے دیکھتے ہیں، جیسے آدھے شیر اور آدھے انسان یا پر والے دیوی دیوتا، تو وہ اسے میٹافوریکل یا مذہبی آرٹ سمجھتے تھے، نہ کہ حقیقی مخلوق۔ اور ہاں ناظرین، اسلامی تاریخ اور احادیث میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ جنات اور انسانوں کی نسل آپس میں مل سکتی ہے یا اولاد پیدا کی جا سکتی ہے۔ البتہ چند صوفیانہ یا حقائقی روایات میں یہ ضرور آیا ہے کہ بعض لوگوں نے جنات سے نکاح کا دعویٰ کیا یا کچھ جنی عورتیں انسانوں پر عاشق ہو گئیں۔ مثال کے طور پر بعض بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی خدمت میں جنات آتے تھے۔ کچھ قصے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کی شادی جننی سے ہوئی، لیکن یہ سب حقائق ہیں، نہ کہ صحیح احادیث۔ قرآن و سنت میں کہیں بھی یہ بات واضح طور پر نہیں آئی کہ جنات اور انسانوں کی آپس میں اولاد ہو سکتی ہے۔ اہل کتاب کی بعض تحریف شدہ کتابوں، مثلاً تلمود یا کچھ پرانی جیش روایات میں یہ بات کہی گئی کہ بلقیس آدھی انسان اور آدھی جن تھی۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اس کی ماں ایک جننی تھی۔ یہ عقیدہ اسلام میں سرے سے مسترد ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک ناری مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے۔ جنات کی کوئی ایک مخصوص شکل معین نہیں کی جا سکتی۔ انسانوں کی طرح جنات بھی احکام کے مکلف ہیں، بعض مومن اور نیک ہیں، بعض کافر اور نافرمان ہیں۔ ان میں جو سرکش ہیں وہ شیطان کے معاون و مددگار ہیں اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں ابلیس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ ان کے وجود کا اعتقاد رکھیں، اس سے زیادہ گہرائی میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کے مکلف ہیں۔ یہ کوئی ایمانیات کا مسئلہ نہیں جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ باقی جنات کا انسانوں کے پاس آنا کئی نصوص سے ثابت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں جنات کے انسانوں کو پریشان کرنے کے واقعات اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ ان کا انکار مشکل ہے۔ جنات کو اللہ رب العزت نے انسانی آزمائش کے لیے یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ مختلف تصرف کر کے انسانی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جس کا قرآن و حدیث سے واضح ثبوت بھی ملتا ہے۔ لہٰذا کسی کے جسم پر جن کا تسلط اور اس کے اثر سے مغلوب ہو جانا کوئی بعید نہیں، بلکہ بعض جنات کی تسخیر ممکن ہے
اور ان سے بچاؤ کے لیے شرعاً اس کی گنجائش بھی ہے۔ ایک دفعہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ بنو ازرع قبیلے کا ایک شخص جس کا نام خرافہ تھا، اسے جنات پکڑ کر لے گئے تھے۔ وہ ایک عرصے تک جنات کے درمیان مقیم رہا، پھر وہی اسے انسانوں کے پاس چھوڑ گئے۔ اب وہ واپس آنے کے بعد عجیب و غریب قصے سنایا کرتا تھا، اس لیے لوگ ہر عجیب بات کو خرافہ کا قصہ کہنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن اتارنے کے واقعات بھی بعض روایات میں موجود ہیں۔ ایک روایت میں ہے، ابان رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ ان کے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایک مجنون بیٹے یا بھتیجے کو لے کر گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹے یا بھتیجے کو جو مجنون ہے دعا کے لیے لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں آپ کے پاس لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مجھ سے قریب کر دو اور اس کی پشت میری طرف کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کپڑے پکڑ کر اس کی پشت پر مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اے دشمن خدا نکل۔ چنانچہ وہ تھوڑی دیر میں تندرستوں کی طرح دکھنے لگا۔ تو ناظرین، اب ہم نے قرآنی، تاریخی اور سائنسی زاویوں سے ملکہ بلقیس، جنات اور انسانوں کے باہمی تعلقات کا جائزہ لیا اور یہ جانا کہ ملکہ بلقیس کا یہ واقعہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی جھلک ہے، جو انسانوں کو جنات سے برتر بناتی ہے، علم، فہم اور حکمت کی بنیاد پر۔ ملکہ بلقیس چاہے آدھی جن تھی یا مکمل انسان، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کا علم، اس کی سلطنت اور اس کی چالاکی سب بے بس ہو گئیں، اور اس نے خود اعتراف کیا، میں نے سلیمان اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یہاں ایک اور راز کھلتا ہے، اللہ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا، نہ کہ جنات کو۔ جنات طاقتور ہو سکتے ہیں، پوشیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن فیصلہ، اختیار اور علم انسانوں کو دیا گیا ہے۔ تو پھر کیا واقعی کچھ انسان ایسے ہیں جن میں جنات کا خون دوڑ رہا ہے؟ کیا نصف جن نصف انسان کوئی فسانہ ہے یا کسی گمشدہ حقیقت کی گونج؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا آج بھی وہ ہمارے درمیان موجود ہیں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمیں آئندہ مزید بہتر مواد پیش کرنے میں مدد دیتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ بس اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا نگہبان۔